جو رکھی گئی تھیں وہ اسلامیات میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کافروں کا کوئی شخص مدینے آ جائے گا مکے سے تو ہم اسے واپس کر دیں گے، اگر یہاں سے کوئی شخص وہاں چلا گیا، مسلمانوں کا کوئی شخص مکے چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے شرط لکھی، رسول نے دستخط کر دیے۔ جن بندوں کو نبی کی نبوت پہ شک تھا انہیں صلح میں شک ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی نیچے ہو کے صلح کیوں کی، ایڈی لفٹ کے صلح کیوں کی، یہ شرط کتنی بری ہے کہ ہمارا کوئی بندہ چلا گیا اور ہم واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی بندہ آگا تو ہم واپس کریں گے۔ رسول نے کہا تمہیں حکمت محمد کا نہیں پتا، حکمت رسول کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ فرمایا اگر ان کا کوئی بندہ کافروں کا ہمارے پاس آیا، تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے، جب اسے واپس بھیجیں گے وہ جا کے بتائے گا جادوگر نہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا، رسول نے کہا اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا تو اچھی بات نہیں، ہمارا ایک مبلغ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بھی وہ ہماری بات کرے گا۔ لہذا وہ شرائط تھیں۔ اسی طریقے سے امام حسن نے معاویہ سے جو شرائط لکھوائی تھیں، وہ پہلی شرط یہ تھی، جو سنی جس کتاب میں چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، مولوی کی حجرے میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے بات غدیر کی طرح چوک میں کرنی ہوتی ہے۔ یا تو اس میرے مہربان مولوی کو مجلس میں لے کے جائیں، اگر آپ مجلس میں نہیں لے کے جا سکتے تو مجلس ختم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس لے کے جائیں۔ حجرے میں بیٹھ کے باتیں وہ کرتا ہے جن کا پیر حجرے میں پیر بنا ہو۔ ہم چوک میں گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے علی حجرے سے نہیں، ہم نے علی غدیر کے ممبر سے لیا ہے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسن نے شرائط لکھوائیں تو پہلی شرط یہ تھی کہ آج کے بعد معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ اس نے دستخط کیے، اس کے دستخط کرنا اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کرتا۔ دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی، دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی کتا میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا، کیونکہ یہ نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ 1070 خطیب مر گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے۔ وہ بعد سے اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن ذکر تو ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے، اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے یا تو علی جیسا کوئی رہبر سامنے لے کے آؤ۔ میں کتاب کا نام ممبر پہ لے رہا ہوں، چوک میں لے رہا ہوں، کتاب کا نام احتجاج تبرسی ہے، سنی بھائیوں کی کتاب ہے۔ علی کا خطبہ احتجاج ہے، 3 دن محمد کا جنازہ گھر میں پڑا رہا اور 3 دن بڑے بڑے بندے آپس میں حکومتیں باندھتے رہے۔ 30 دن علی سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچا، علی نے اپنی تلوار کو سقیفے کی ریت پہ رکھا، علی نے سقیفے کی ریت پہ تلوار کو گاڑ کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے، علی نے کہا 3 دن تک محمد کا جنازہ گھر میں پڑ رہا، تم محمد کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے، تم نبی کے کفن پہ کیوں نہیں آئے، تم نبی کے دفن پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے دیکھا یا علی تو جنازے میں بیٹھا تھا، ادھر ہم حکومتیں بانٹ رہے تھے۔ علی نے کہا کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ انہوں نے کہا اسے وزیر بنا دیا، اسے امیر بنا دیا، اسے وزیر بنا دیا، اسے امیر بنا دیا۔ اتنا کہنا تھا یا علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ فرمایا تم سب نے میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ کہنے لگے ہم زیادہ تھے تو اکیلا تھا، ہم زیادہ تھے تو اکیلا تھا۔ علی نے کہا جتنے بھی زیادہ تھے کیا تم میں سے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا؟ بولے نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نبی کی زبان چوسی تھی؟ بولے نہیں چوسی تھی۔ کسی نے نبی کے گھر تربیت پائی تھی؟ بولے نہیں پائی تھی۔ کسی نے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا؟ بولے نہیں سیکھا تھا۔ کوئی شیب ابی طالع میں رہا تھا؟ بولے نہیں رہا تھا۔ کوئی خطرے کے بستر پر سویا تھا؟ بولے نہیں سویا تھا۔ کسی نے محمد کی امانتیں واپس کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی۔ کیا کوئی فاتح میدان ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا کوئی فاتح خیبر ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا کسی نے احد میں محمد بچایا تھا؟ بولے نہیں بچایا۔ کیا کوئی خندق میں کل ایمان بن کے گیا تھا؟ بولے نہیں گیا۔ کوئی یسوف الدین ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی قائد غیر مجلین ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کوئی فاتح در ہے
حسین ہے، بولے نہیں ہے، کوئی نقطہ بھائی بسم اللہ ہے، بولے نہیں ہے، کسی کے دروازے پہ تارا کمی بن کے آیا تھا، بولے نہیں آیا تھا، کوئی پردے کے پیچھے بولتا ہے، بولے نہیں بولتا، کوئی آدم کا مشکل کشا ہے، بولے نہیں ہے، کوئی نوح کا حاجت روا ہے، بولے نہیں ہے، کوئی ابراہیم کا مشکل کشا ہے، بولے نہیں ہے، کوئی حسنین کا بابا ہے، بولے نہیں ہے، کوئی زہرا کا شوہر ہے، بولے نہیں ہے۔ علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آؤ عرب کے جاہلوں، مقابلہ علی سے کرتے ہو، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، تم گناہ والوں کے بیٹے ہو۔ یا تو علی جیسا کوئی رہبر لے کے آؤ، ہمیں فخر ہے ہمارا رہبر کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت والے دن کچھ بندوں کو اندھا کر کے محشور کیا جائے گا، سورہ یونس، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ بِذَالِکَ لِقَاءَ اللہ، یہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان بندوں کو میں اندھا کر کے اس لیے اٹھاؤں گا، یہ مانتے نہیں تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تفسیر عیاشی ہے، بندہ تفسیر پوچھنے کے لیے آ گیا میرے چھٹے امام کے پاس، اس نے صادق امام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، اس نے کہا قرآن میں آیت ہے صلی اللہ محمد، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، کیا اللہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کیا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ سر اٹھانا جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، میں نے کتاب کا نام ممبر پہ لیا ہے۔ اس نے کہا مولا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ فرمایا یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ جسم تھر تھر کانپا، اس نے کہا اللہ سے ملاقات یہاں کب؟ فرمایا ابھی۔ اس نے کہا کیسے ہوگی کہنا تھا یا امام نے چہرے سے نقاب اٹھایا؟ فرمایا ایسے ایسے کہنا تھا، اور امام نے کہا زیارت اللہ و زیارت اللہ، ہم 14 کی زیارت ہی اللہ کی زیارت۔ یہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہیں۔ یہاں سے علی سے بچو گے تو قبر میں علی، قبر سے بچو گے تو حشر میں علی، حشر سے بچو گے تو کوثر پہ علی، کوثر سے بچو گے تو میزان پہ علی، میزان سے بچو گے تو جنت کے دروازے پہ علی۔ کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ علی ہر جگہ ہوتا ہے، بس منافق کے دل میں نہیں ہوتا۔ ہر چیز پہ سمجھوتا ہے، ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں، عزاداری حسین پہ سمجھوتا نہیں۔ شیعہ کی پہچان ہی ہے علی ولی اللہ، تمہارا شناختی کارڈ ہے علی ولی اللہ، تمہارا تشخص ہے علی ولی اللہ۔ عزاداری حسین اور ولایت علی، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ولایت علی مستحب نہیں، واجب ہے۔ جاؤ کسی بھی شیعہ مدرسے میں جا کے، بڑے سے بڑا شیعہ، کیونکہ آج کل بندوں کو علم کا ہذیان ہو چکا ہے، جس بندے کی تھوڑی عربی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ علی کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس چوس کے جوان ہونے والے گندے اور بکے ہوئے مورخ آج بھی علی کو بھونک رہے ہیں۔ جاؤ کسی بھی مذہب شیعہ کے گھر سے جا کے، مدرسے سے جا کے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، ہر مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ، ضامن میں ہوں، احکام المسائل سے لے کے توضیح المسائل تک۔ شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، باقی کسی مسلک کے ہاں نہیں، بولو سب شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں، شرطیں پڑھنا۔ کسی بھی مولوی سے جا کے کہا جی ہمیں پیش نماز کی شرطیں بتائیں، پیش نماز کی شرطیں ہیں بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، بالغ ہونا چاہیے، صاحب عقل ہو،
مرد ہو اور 12 آئمہ کا ماننے والا ہو. اگلی ایک شرط ہے حلالی ہو. علی حق نعرہ برائے صحت و سلامتی علامہ آصف رضا الوی گرانٹ. ہر مومن جیے، ہر موالی جیے، ہر حسینی جیے، ہر عزادار جیے. ایک شرط ہے حلالی ہو. جو میرے قریب بیٹھو میرا ساتھ یہاں نواز حسینی صاحب، کتنی اخلاق سے بری بات ہے. بندہ یہ تو پتہ کر سکتا ہے بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے جا. میں صرف شیعوں کی بات کر رہا ہوں. تکلیف بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آ گئی ہے. بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے سے پہلے بندہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ سرکار آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی. پتہ چل گیا عالم ہے، دیکھ لیا جوان ہے، بالغ ہے، گفتگو کی پتہ چل گیا صاحب عقل ہے. آپ شیعہ اثناشری ہیں، 12 ائمہ کا ماننے والوں، پتہ چل گیا شیعہ اثناشری ہے. کتنی بری بات ہے. بندہ نماز پڑھنے سے پہلے پوچھے مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حلالی ہیں؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ شرط کیوں رکھی؟ مذہب اہل بیت میں یہ شرط آئی کیوں؟ بندوں نے پوچھا میرے صادق امام سے، جب میرے مولا نے فقہ ترتیب دی کہ مولا پیش نماز کی شرطیں تو لکھوا دی، آپ کی فقہ ہے، آپ نے ایک شرط لکھوائی حلالی ہو. مولا یہ حلالی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا آسان پیمانہ ہے، صرف جا کے یا علی مدد کہنا. چہرہ کھل جائے تو پیچھے پڑھ لینا. علی کا بون سینوں میں چھپتا ہی نہیں. علی کی دشمنی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کی دشمنی سینوں کے اندر چھپتی نہیں. علی کو ماننے کے لیے ابے کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری. مائیں شریف ہوں تو جہاں علی کو سوچتا ہے وہاں تو علی ہوتا ہی نہیں. تو جہاں علی کو دیکھتا ہے وہاں تو علی رہتا ہی نہیں. دنیا آج علی کو سوچنے لگی علی کہاں ہوتا ہے. یہ پیدا نہیں ہوتے. تصحیح کرے مذہب شیعہ کا ہر جوان، قرآن کبھی پیدا نہیں ہوتا، قرآن نازل ہوتا ہے. یہ وارثان قرآن ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے. کلندر بھی پیدا نہیں ہوا. نانا پریشان نہیں ہونا، میں ممبر پہ ہوں، میں حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں. سخی شہباز کلندر کے باپ ابراہیم مجاب، جاؤ جا کے دیکھو آج بھی کربلا میں امام حسین کے پہلو میں کلندر کا باپ سویا ہوا. نام ہے ابراہیم مجاب. نام ابراہیم تھا، مجاب کیوں ملا؟ کلندر کا باپ قبر حسین پہ جاتا، قبر حسین پہ جا کے کلندر کا باپ سلام کرتا، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، اے حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. قبر کے اندر سے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا، علیکہ سلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ میرا سلام ہو. عرب والوں نے حسین کا سلام سنا، ابراہیم کلندر کے باپ کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب، ابراہیم مجاب. مجاب اسے کہتے ہیں جسے جواب ملتا ہو. عرب والے کہتے تھے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا ہے. ایک سال کلندر کا باپ قبر حسین پہ گیا، آواز آئی ابراہیم اگلے سال میری قبر پہ نانا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. جسے دنیا شہباز کلندر کہے گی میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. عطائیں نازل ہوتی ہے، عطائیں پیدا نہیں ہوتی. اب آ کے کلندر سے پوچھ تیرا عہدہ کیا ہے. جب سہون کی دھرتی پہ جا کے کلندر کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پوچھا کہ تیرے باپ کو تجھے حسین نے عطا کیا تھا، بتا تیری حیثیت کیا ہے. کلندر کا میری حیثیت کچھ نہیں ہے، صدقو شہر ظالم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں. شرم نہیں آتی؟ اس گھر کے کتے بھی نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ ولایت علی ولی اللہ. سب کہو نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. یہ نعرہ ولایت لگانا مولوی محمد اعظم کی
कमाल है उनका। अरे बुलाओ, जब लगाओ अब जवाब दिया करो तो। यार जिन बंदों को घमंड है अपनी 2 रकत की उल्टी सीधी नमाजों पे, हमें इंतजार है क़यामत वाले दिन का। मुझे शिद्दत से इंतजार है उस मंजर का जब बड़े बड़े नमाजी दोज़ख में जा रहे होंगे और एक कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा। आज नमाजियों को खड़े करके कहते हो नहीं जी हुसैन की मातमियों को पूछते नहीं जी हुसैन के मातम से अदर क्या मिलता है, हुसैन के मातम से क्या मिलता है, हुसैन के मातम से कुछ भी नहीं मिलता। आज मेरी कौम के मातमों को परेशान करते हो कि तुम्हारी जंजीरों से हुसैन को कुछ नहीं मिलता, तुम्हारे सीने के मातम से हुसैन को कुछ नहीं मिलता, तुम्हारे रोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें नमाजें बचाएंगी, सिर्फ तुम्हें नमाजें ही जन्नत में लेके जाएंगी। मैं कतन नमाज का मुनकर नहीं हूं, बंदा हुसैनी हो नमाज का मुनकर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बंदे कहते नमाज हो सिर्फ लेकिन हुसैन ना हो, नमाज हो हुसैन ना हो, अपने बाप की औलाद बन। अभी कुरान मिंबर पर लेके आ, बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की सीन तक है। मैं खुदा के कुरान पे तुझे नमाजियों पे लाना दिखाता हूं, तो मुझे मातमियों पे लाना दिखा। खुदा ने कुरान में कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, खुदा ने कुरान में कहा वाय हो नमाजियों पे, लानत हो नमाजियों पे। खुदा कुरान में कह रहा है लानत हो नमाजियों पे जो जहन्नम के आखिरी ठिकाने में होंगे। है नमाजी, अब इस चीज को याद रखना। और अब मैं तुझे बताऊं हुसैन को रोने का अजर। कामलो ज़ियारात में रवायत, चंद बंदों के नामा अमाल हाथ में नहीं, अमाल का वजन हल्का था, फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे थे। शक लख्त एक आवाज आई, रोको इन्हें, इनके हाथ में एक डब्बी है जिसमें सफेद मोती है। किताब सफा सतर में ज़ामन बंदे दोज़ख में जा रहे थे। आवाज आई इनके हाथ में एक डब्बी है, डब्बी में सफेद मोती है, उस सफेद मोती को निकाला जाए। सफेद मोती को निकाला गया। आवाज आई सारे जनती। फरिश्तों ने कहा बारे इलाहा इनके अमाल का वजन हल्का है। फरमाया इस एक मोती की वजह से, इस एक मोती की वजह से ये जन्नत में चले जाएंगे। फरिश्तों ने कहा मेरे अल्लाह इस मोती की कीमत तो बता। फरमाया ये वो आंख का आंसू है जो हुसैन की मोहब्बत में निकला था। ये वो आंसू सिर्फ इबादत के घमंड में हुसैन को छोड़ रहे। मूसा के दौर में एक 100 साल तक गार में छुपा रहा और 100 साल सजदे करता रहा। जब भी जनाब मूसा करीब से गुजरते तो दूर से खुदा कहता मूसा जब भी उस गार के करीब से आए उस जाहिद को मेरा सलाम कह के आना। मूसा रोज सलाम कह के जाता। एक दिन मूसा गुजरता या जाहिद ने कहा मूसा तूर पे जा रहा है? हाँ तूर पे जा रहा हूं। अल्लाह से पूछना मेरी 100 साल हो गई इबादत, कीमत क्या है? साहद ने इबादत की कीमत मांग ली, आबद ने सजदों की कीमत मांग ली। 100 साल हो गए मेरी इबादत को, मुझे बता तेरी बारगाह में मेरी इबादत का अजर क्या है? मूसा ने दूर पे आकर मेरे अल्लाह वो आबद वो जो 100 साल ज़गार में बैठा वो इबादत का अजर मांग रहा है। आवाज़ कल उसे कीमत का पता चल जाएगा। अगले दिन वो आबद अपने गार से निकला नहर से वजू करने के लिए। पानी के करीब आई, नहर चल पड़ी। जितना ये पानी के करीब आता उतना पानी पीछे चलता गया। इतना चला ये दौड़ता दौड़ता थक गया, गिर गया, जिंदगी हलक में आके अटक गई, मौत के दहाने पे पहुंच गया। या करीब से एक सफेद लिबास वाली शख्सियत आई, हाथों में पानी का प्याला। पानी चाहिए? लपका पानी की तरफ, दे मुझे, मैं तो मर गया प्यास से। उसने कोसे को पीछे करके कहा कोई कीमत है? इतना कहना था, यहां देख के कहने लगा मैंने सारी जिंदगी कमाया ही कुछ नहीं, मैं तो किया ही कुछ नहीं, मैं तो करता ही 100 साल सजदे रहा, मैं तो करता ही सिर्फ इबादत रहा। और फिर पानी किस लिए मांग रहा जब तेरे पास है ही कुछ नहीं? उसने को तरस खा,
اس نے کہا تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے تو صحیح، کیا ہے میرے پاس؟ اس نے کہا تیرے پاس 100 سال کی نمازیں نہیں، سجدے نہیں؟ اس نے کہا ہیں۔ اس نے کہا دے، پانی پی لے۔ 50 سال کی نمازوں میں ایک گھونٹ ٹیپ آ گیا۔ 50 سال کی نمازیں دیتا ہوں، ایک پانی کا گھونٹ دے۔ ہاتھ میں کوزہ دیا، پانی کا ایک گھونٹ پیا، یا اس نے پانی کا کوزہ پیچھے کیا، وہی گھونٹ جو پیا تھا وہ یہاں آ کے اٹک گیا۔ کہنے لگا احسان کر، ایک گھونٹ اور دے، میرا تو یہ بھی گھونٹ حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کہا اگلی 50 سال کی دے۔ ذہن میں سوچا چل زندگی بچاؤں پھر عبادت کر لوں گا، 50 سال کی اور عبادت دی، 2 گھونٹ پانی کے پیے، یا اس نے کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تیری 100 سال کی عبادت 2 گھونٹ کے برابر ہے۔ یہ ہے تیری عبادت کا اجر۔ اگر تو صرف سجدوں کے زور پہ اہل بیت کو اور حسین کو اور علی کو چھوڑ ہے، پھر شیطان نے، علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے، 6 لاکھ سال، 50,000 سال کا ایک سجدہ کیا اس نے۔ آج بندے ہم پہ سوال کرتے جی فلاں بندہ اتنا برا تھا، نبی نے قریب کیوں بٹھایا؟ آپ شیعوں کو آج پتا چل گیا کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، نبی کو نہیں پتا تھا بندہ ٹھیک نہیں، نبی نے کیوں بچایا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان ٹھیک نہیں، پریشان کیوں ہو گئے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سجدے کا انکار کرنا ہے، خدا نے اتنی دیر معصوموں میں کیوں بٹھائے رکھا؟ اتنی دیر معصوموں میں رہ کے شیطان رہا، معصوم رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس معصوموں میں بیٹھا ہو۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، ابلیس ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ یہ سجدے اللہ کو مقبول سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کر رہا تھا۔ اور جہاں لالچ خلافت کا ہو، کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت میں بولے گا یہ خلافت کے لالچ میں سجدے کرتا رہا۔ خدا نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اعلان کر دیا تھا اللہ نے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی بتایا نہیں کہ کس نے بننا ہے، اس نے سجدے تیز کر دیے، قریب ہونا شروع ہو گیا کہ میرے سجدوں کی وجہ سے خدا مجھے خلیفہ بنا دے گا۔ لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا کہ خلافت بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی، خلافت معرفت کے طور پہ ملتی ہے۔ خدا نے کہا خلیفہ بننے کا شوق ہے، پڑھو یہ نام کن کے ہیں؟ پریشان ہو کے دیکھنے لگے ہمیں کیا پتا کس کے نام ہے؟ فرمایا جنہیں ان کا عرفان ہی نہ ہو۔ یا آدم ہم بے اسمائہم، آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں؟ آدم نے کہا انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت المحسن ھذا حسن، انت قدیم الحسان ھذا حسین علیہ السلام، انت فاطر السماوات والارض وھذا ہی فاطمہ زہرا۔ ادھر آدم نے 75 کے نام لیے، خدا نے کہا اب فرشتوں کرو سجدہ، اب اسے کرو سجدہ، اب اسے کرو سجدہ۔ میرے اللہ اسے سجدہ کروا جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا، میرے اللہ اسے سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ خدا نے کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو انہیں پہچان لے انہیں فرشتے سجدے کرتے ہیں، جو انہیں پہچان لے۔ قریب رہنے سے عزت نہیں بنتی، ساتھ بیٹھنے سے عزت نہیں بنتی۔ ابو جہل بھی تو محمد کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، لیکن اسے محمد کا عرفان نہیں تھا۔ نوح کی بیوی نوح کے گھر رہتی تھی۔ بس آخری جملہ اور میں گفتگو ختم کروں، نوح کی بیوی نوح کے گھر رہتی تھی۔ 950 سال تبلیغ کیا نوح نے، 950 سال، اور کس انداز میں تبلیغ کی؟
میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, آپ نے مجھے عزت کے ساتھ, آپ سامنے بیٹھے, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ میں مجلس پڑھنے جاؤں اور پورا مجمع ہاتھ میں پتھر اور اینٹیں لے کے بیٹھا ہو کہ تو بول صحیح. مجلس کیا مولوی صاحب ایک حرف بھی نہیں نکلے گا. 950 سال اس مجمع میں مجلس پڑھتا رہا ہے جہاں مجمع کے ہاتھوں میں پتھر ہوتا تھا. اور مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے شریعت کا آغاز نوح سے کیا تھا. نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی, شریعت کا آغاز نوح سے ہوا. اور نوح کا نام نوح نہیں تھا, نام عبد الغفار تھا. نوح پڑھتا تھا تو نوح ہو گیا. نوح پڑھنے کی وجہ سے قوم کے مظالم پہ نوح پڑھتا تھا, نام نوح پڑ گیا, نوح پڑھنے والا. 950 سال تبلیغ کی, 950 سال کے بعد ایک دن تھک گیا, لگا اب نہیں ہوتی, عذاب بھیج. حد ہو گئی ہے تیرا نبی, اور روز زخمی ہو کے گھر آتا ہوں, گلیوں میں جاتا ہوں, یہ پتھر مارتے ہیں. اور قرآن کی تفاسیر کہتی ہے نوح گلیوں میں جاتا, قوم نوح کی نوح کو پتھر مارتی, زخمی ہو جاتا, پتھروں کے ڈھیر کے نیچے آ جاتا. جب قوم اپنے گھروں میں چلے جاتی, اللہ فرشتوں کو اتارتا, فرشتے زمین پہ آتے, پروں سے پتھر ہٹاتے. نوح زخمی ہو کے کھڑا ہوتا, زخمی نبی کو فرشتے اپنے پر لگاتے, نوح ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا. تم بولو یا نہ بولو, نبیوں کو زخم آئے فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے, فرشتوں کے پروں کو زخم آئے حسین کے جھولے سے شفا. کہاں سمجھے ہم اس بسم اللہ. جی میں سناتا ہوں. ہم سلام سے پہلے یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے سلام کے قابل ہے کہ نہیں. سلام علیکہ, تمہاری سلامتی ہو. سلام کا مطلب ہی ہے تمہاری سلامتی ہو. ہم اس بندے کی سلامتی چاہتے ہی نہیں جو علی کا دشمن ہو. جتنے مرضی ماڈرن دور میں زندگی گزارو, یا علی مدد نہ بھولنا. یا علی مدد تمہاری پہچان ہے. ہم نے یا علی مدد کہا, بندوں کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں ملا, انہوں نے یا اللہ مدد کہہ دیا. اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گئے علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں ہے ہی نہیں. ہم نے کہا ہم نوکر غازی دے, بندوں نے بھر دی چنگچی, بسیں, رکشے, ہم نوکر صحابہ, میں نوکر صحابہ, میں نوکر صحابہ. یہ موٹر وے پہ جانا ہے ڈوگر صاحب, یہ چنے اور بورڈ لگا ہوا ہے, پنڈی بٹیاں 35 کلومیٹر, میں نوکر صاحب آگا. کوٹ مومن 13 کلومیٹر, میں نوکر صاحب آگا. مولوی صاحب جب میں یہ بورڈ پڑھتا ہوں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. میں کہتا ہوں یہ شیعوں کو تنگ کر رہے ہیں کہ شیعہ پریشان ہو جائیں گے, میں نوکر صاحب آگا. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواؤں میں نوکر صحابہ تھا, اور نیچے لکھواؤں صحابہ کس کے نوکر تھے. بس میں گفتگو ختم کروں. میرے انتہائی واجب الاحترام, قابل احترام ممبر میں تشریف فرما, زیادہ بیٹھا ہوں نہ. 950 سال تبلیغ کی, تنگ آ گیا. ایک دن انہوں نے کہا میرے لاب نہیں ہوتی تبلیغ. نہیں مانتے نہ مانے, میں روز زخمی ہوں, 950 سال ہو گئے مجھے, یہ مسلمان ہی نہیں ہو رہے. نوح نے عذاب کی دعا مانگی, جبریل ہاتھ میں کھجوریں لے کے آ گیا. سرکار آپ کھجوریں کھائیں. انہوں نے کہا کیا کہنے, مانگا عذاب, وہ تو کھجوریں لے کے آ گیا. ہو سکا نہیں, پریشان نہیں ہونا, اللہ نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے, اور خدا نے حکم دیا کھجوریں کھا, اور یہ جو گٹلیاں گٹکیں اسے ہاتھ میں رکھ, اس کھجور کو گٹک کو زمین میں دفنانا, یہاں سے کھجور کا پودا پیدا ہوگا, بڑا ہو کے کھجور کا درخت بنے گا. جب کھجور کا درخت بن جائے اس میں سے لکڑی اتارنا, لکڑی اتار کے اس کے تختے بنانا, ان تختوں کی کشتی بنانا. میں قرآن ہے جو آپ کے سامنے آسانی سے پڑھ رہا ہوں. تختوں کی کشتی بنانا, اس کشتی میں جنہوں نے تجھے مان لیا ہے انہیں بٹھانا. انہوں نے کہا بھائی واہ کیا کہنے, کب اسے دفناؤں, کھجور کا پودا اگے, پھر درخت بنے, اب اتنے سال اور لگیں گے.
اتنی کھجوریں ہیں، جبریل کسی اور سے اتار لوں؟ جبریل نے کہا تو اللہ کا نبی ہے، تجھے نہیں پتا بننی ہے نجات کی کشتی؟ نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی، ہوئے 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 ہوئے، نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی۔ ہر شیعہ سنی حدیث پڑھتا ہے، نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا نبی کو ماننا چھوڑ دو، اللہ قرآن میں کہتا ہے نوح کی کشتی کو اس جہاں کی لکڑی نہیں لگتی۔ اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی بت پرست کیسے آ سکتا؟ بسم اللہ۔ اہل بیت میں بھی کوئی خاکی نہیں، کیونکہ اہل بیت بھی کشتی نوح ہے۔ کشتی نوح نے بنانے شروع کر دی۔ میں آج کی اخبار، آج کی ایکسپریس اخبار میری گاڑی میں پڑھی، میں رستے میں پڑھ رہا تھا، آج پتا تھا نا کہ قیامت آنی ہے تو اس میں آج ایک خبر آئی ہوئی ہے کہ روس کا ایک بندہ ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس نے بھی کشتی بنائی ہے۔ تو اس نے اعلان کیا ہوا تھا بڑے دنوں سے کہ جو میری کشتی میں بیٹھ گیا اس پہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس میں لکھا ہے اس پہ کوئی 13,000 یورو لگے ہیں اس کشتی پہ، اور اس کشتی کے اندر باتھ روم بھی ہے، بچوں کے لیے سیٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ماڈرن کشتی بنائی۔ نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور قرآن کہتا ہے کہ نوح کی جو کشتی بنی اس کے کیل بھی جنت سے آئے۔ بس آخری جملہ سنو اور عقیدے مضبوط کر کے نا یہاں ٹھنڈک لے کے جانا ولایت علی کی۔ نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ نوح نے قوم سے کہا اب کوئی نہیں اللہ کی باتیں، جاؤ جو مرضی کرو، مجھے اب اس نے حکم دے دیا میں نے اب تمہاری گلیوں میں تبلیغ کرنے کوئی نہیں آنا، میری ڈیوٹی ہے، میں نے بنانی کشتی۔ اور میں ایک بات یہاں بھول گیا، نوح نے کہا کہ یہ کب پودا بنے گا؟ جبریل کا انتظار کی تو ضرورت ہی نہیں، میرے کھڑے کھڑے تو گٹلی زمین میں دفنا، ابھی یہاں سے کھجور پیدا ہو جائے گی، اور میرے کھڑے کھڑے تختہ اتار، تھوڑی تیرے ساتھ امداد میں کرواتا ہوں، تو کشتی بنانی شروع کر۔ نوح مطمئن ہو گیا، نوح نے کشتی شروع کر دی۔ نوح کی بیوی آتی ہو اب جاتے نہیں تبلیغ پہ، اب اس نے کہہ دیا تبلیغ نہیں، اب کشتی بنے گی، جو بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ وہ سامنے تندور دیکھ رہی ہے، ہاں اس میں سے پانی آئے گا۔ یہ جو مجھے پتھر مارتے رہے نا، نہ یہ بچنے ہیں نہ ان کی اولادیں بچنی ہیں۔ ایک بات یاد رکھ، بے شک تو میرے گھر میں رہتی ہے، عذاب آنا ہے، ابھی بھی مجھ پہ یقین، میرے اختیارات کی قائل ہو جا، ورنہ جو حجت کے اختیار نہ مانے پھر گھر میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہوئے ہوئے تو بھی آ جا جی، بسم اللہ جی۔ محمودی صاحب جی بسم اللہ۔ انہوں دے والد دا وہ کہندے اے فطرتی گل ہے عورتاں دی، جے شرارت تو شرماندیاں نہیں، بھراواں وچ سلوک ہوے مطلق چاہندیاں نہیں، علی جی پاویں دیر ہوے پر جائیاں لڑنوں راندیاں نہیں، اے عورتاں دی گل ہے۔ ڈاکٹر صاحب شیر لکھوا لو۔ میری بات کیا نوح نے بسم اللہ جی آپ جی ہر حسینی جی ہر آزادار جی ہر ماتمی جی کشتی بننی شروع ہو گئی۔ نوح کی بیوی اس کا نام ہے رابعہ، تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی، قرآن ہے، میں کوئی کتاب تو نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے۔ قوم اکٹھی ہو کے آتی، وہ کہتی دیکھ زمین پہ خشکی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانی آنے والا ہے۔ معاذ اللہ نوح کے دماغ پہ شک کرتی، اس کا مطلب ہے جو چھوٹے نبی کے دماغ میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو بڑی حجت میں ہذیان کی تہمت لگائے۔ نوح کی بیوی پہ لعنت ہو سکتی ہے، وہ میرے مامے کا پوت تو نہیں۔ یہ حال ہے، کشتی بننی شروع ہو گئی۔ اب ایک گھر میں رہتی ہے ڈوگر صاحب اور مولوی صاحب منکر اختیارات کی،
قرآن کہتا ایک نوح کے بستی میں، نوح کے گاؤں میں، نوح کے چک میں رہتی ہے، نام ہے اس کا سالبیہ۔ بلوچ صاحب اسے نوح پہ کوئی اتنا یقین تھا کہ اس کی پوری کائنات میں ایک بکری اور ایک گٹھڑی اور ایک جھونپڑی تھی۔ نوح کا اعلان سن لیا کہ کشتی بن رہی ہے، جو بیٹھے گا وہ بچ جائے گا۔ روز بکری کھولتی، گٹھڑی اٹھا کے نوح کے دروازے پہ آتی تھی، بن گئی تیری کشتی، کب چلنا ہے، میری سیٹ رکھنا۔ جو صبح صبح ٹائم جاتا ہے نا چکوں سے شہر کے لیے، اکلوتا ٹائم ہوتا ہے، 8 بجے جانا ہو تو بندے 6 بجے سیٹ رکھ جاتے ہیں۔ اب وہ بیچاری مسکین تھی، پتا تھا کہ میں غریب عورت ہوں، کشتی میں کہیں وی آئی پی بندے نہ بیٹھ جائے۔ ابھی بننی شروع ہوئی تو وہ آ گئی، اس نے کہا ابھی بن رہی ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں میری سیٹ رکھنا، میں نے تیرے ساتھ جانا ہے، میں نے تیرے ساتھ جانا ہے۔ آئے صدقے ہو جاؤں اس کے حجت پہ یقین کے۔ یہ ہے عقیدہ، ایک گھر میں رہتی ہے اور اسے نہیں یقین، اور وہ روز آ کے کہتی ہے میں نے جانا ہے تیرے ساتھ۔ نوح نے کہا ٹھیک ہے۔ نوح صبح کشتی بنا لیتا، وہ روز سویرے آ گئے، کشتی بن گئی۔ تیسرے نوح نے دروازہ کھولا، وہ کھڑی، نوح نے کہا جب بن جائے گی نا بتا دوں گا، تجھے کہا نہیں کہ تو بیٹھ جانا، روز آ جاتی ہے میرے گھر۔ بی بی چپ ہو کے چلے، اسے اتنا بھی پتا تھا کہ حجت کے سامنے بولتے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ اتنی عقیدے والی عورت تھی، اسے پتا تھا حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے۔ انہوں نے بات کی، اس نے کہا جی معاف کرنا، چل ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ جا رہی تھی، نوح گھر کے اندر آیا، یہاں فرشتہ حکم لے کے آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے لہجے میں سختی کیوں تھی؟ تیرے لہجے میں تبلیغ نہیں تھی، نبیوں کے لہجے ایسے نہیں ہوتے، تو حادی ہے۔ 950 سال پتھر کھاتا رہا، اب کشتی بنانا دے دی، اور اب عقیدے والوں کو بھی ایسے واپس کر رہا ہے۔ میں نے پتھروں والی ڈیوٹی واپس لی ہے، عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے۔ نوح نے کہا معاف کر دے، آواز قدرت آئی معافی مجھ سے نہیں، جو قریب ہے تو میرا ساتھ دیتے رہے۔ ابھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچی، اس کے پیچھے ابھی جا، میں نبی ہو کے وہ میری امتی ہے، معافی مانگنا، کہا معافی نہیں مانگنا، جا کے اس سے کہے کہ اب تو میرے گھر نہ آنا، جب کشتی بن جائے تو خود اسے لینے کے لیے اس کے گھر جانا، تو خود جانا۔ اب اسے کہا مطمئن ہو کے گھر بیٹھی رہے، اب ڈیوٹی اس کی نہیں، اب ڈیوٹی تیری ہے۔ اس لیے میرے بار میں نے کہا تھا کہ میرے ظہور کی دعا مانگو، میرے آنے سے پہلے مر بھی گئے، تم نے کعبے نہیں آنا، میں نے تمہاری قبر پہ آنا، اور تمہاری قبر پہ آگے کہنا اٹھ تو میرے ظہور کی دعا مانگتا تھا۔ اتنا کہنا تھا بس۔ کشتی بن گئی، تندور سے پانی ابلا، طوفان پھیلا، نوح اپنی بیوی اور بیٹی کو کہتا رہا آ جاؤ کشتی پہ، آ جاؤ کشتی پہ۔ یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ بڑے بڑے بندوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ پہاڑ بچا لیتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کے انہوں نے آسرا لیا پہاڑ کا، نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، نبی کو چھوڑا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تم نہ سمجھو میں مزہ لے رہا ہوں، نبی کو چھوڑا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ نوح نے جاتے دیکھا، نوح نے کہا میرے اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیرا تھا ہی نہیں۔